محترم بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، آپ کی سیاسی بصیرت اور بصارت ہم دیکھتے ہیں جہاں آپ کی زبان نے دعوت کا کام کیا، وہاں بہت بڑا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ گلے کٹنے سے بچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور مسلمانوں کو کام کی آزادی عطا فرمائی۔ کام کرنے کی آزادی یہ بہت بڑا مقصد ہوا کرتا ہے۔ آپ دشمن کے میڈیا سے متاثر ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ دشمن اس وقت اس بات کو بہت کیش کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو جی، ہمارے ملکوں میں تمہاری اتنی مساجد ہیں، اتنے مدارس چل رہے ہیں، ہم تو آپ کو وہاں پورا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ باقاعدہ سفارت خانے میں یورپ کی مساجد کی تصاویر لگا کر علماء کرام کو مدعو کر کے یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ ہم تو بھی بہت روادار لوگ ہیں، ہم تو صرف دہشت گردوں کے خلاف ہیں۔ یہ تسبیح، یہ مصلی، یہ لوٹا، یہ قرآن کی تلاوت، یہ نماز روزہ، یہ حج، اس سے ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ان کے میڈیا کا دھوکہ ہے۔ یقینی بات یہ ہے جو لوگ وہاں سے آئے یا جو اس وقت وہاں ہیں، وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو کتاب و سنت پر نہ عمل کرنے کی پوری آزادی ہے اور نہ اس کی دعوت دینے کی پوری آزادی۔ ہاں، وہ آیات اور احادیث جو ان کو پسند ہوں، ان کو بری نہ لگتی ہوں، اس حد تک تو آپ کو وہ آزادی دیں گے۔ اس کے باوجود ہراساں کریں گے، غیر محسوس طریقے سے آپ کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور جو زیادہ ایسا آدمی جو نماز روزے کا پرچار ہی کرتا ہو لیکن اس کی زبان میں تاثیر ہو، تو اس کو آڑے تیڑے طریقوں سے ہراساں کر کے وہاں سے نکال دیا جاتا یا غلط قسم کے کیس ڈال کر اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ہمیں کام کی آزادی وہاں حاصل نہیں ہے۔ کام کی آزادی یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ جہاں تک کام کی مکمل آزادی حاصل ہو، وہاں پر تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی۔ جہاں مکمل آزادی حاصل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، نہ جان کی آزادی نہ کام کی آزادی۔ حبشہ پہنچے بعض لوگ تو وہاں کام کی آزادی اتنی نہیں تھی، جان بخشی ہو جاتی تھی، تو اسی کو غنیمت سمجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ عطا فرمایا، وہاں کام کی آزادی بھی تھی اور جان بھی محفوظ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حبشہ والے بھی سارے وہاں آ گئے۔ پھر حبشہ کوئی نہیں گیا، جو گئے تھے وہ بھی مدینہ واپس آ گئے۔ لیکن ابھی کام کی آزادی میں کچھ قدغنیں باقی ہیں۔ مکے والے بار بار حملہ کرتے ہیں۔ جب آپ پر بار بار حملے ہو رہے ہوں تو آپ مثبت کاموں کا کیسے سوچ سکتے ہو؟ ہر وقت دشمن کے حملوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ اس کی جنگی حکمت عملی تیار کرو گے یا آپ کوئی مثبت پلان بناؤ گے؟ پہلے 5 سال تو ان کاموں میں گزر گئے۔ پہلے سال بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، پھر 5ویں سال سارے علاقے کا کفر مل کر آیا، اس نے آ کر کے حملہ کیا، رب ذوالجلال والاکرام نے ان کو ذلیل کیا۔ پھر حقیقت میں کسی حد تک کام کی آزادی نصیب ہوئی۔ اگلا 6واں سال آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی خواب میں دکھاتا ہے کہ ہم سب صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے خواب سنایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ تم طواف کرو گے، سر منڈواؤ گے، بال کٹواؤ گے، آمینین،
امن کے ساتھ ہوگے، لا تخافون، تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ آپ نے خواب بیان کیا، صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تیاریاں کر کے مدینہ سے 9-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے وہاں پہنچے۔ عمرے کے لیے بھی نفلی طور پر چاہو تو جانور لے جایا جا سکتا ہے، وہاں ذبح کرنے کے لیے حج میں قربانی لازمی ہوتی ہے، اکثر صورتوں میں عمرے میں لازمی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جانور حاصل کر لیے گئے۔ ان کی کوہان پر چھری چلا کر نشان لگا دیا گیا کہ یہ کعبۃ اللہ کے لیے خاص ہے۔ وہاں سے چلے، آپ نے بنو خزاعہ کا ایک آدمی آگے آگے بھیجا ہوا تھا، اس نے آ کر کے راستے میں رپورٹ دی کہ ان لوگوں کو مکمل معلومات ہے کہ آپ آ رہے ہیں اور وہ آپ کے روکنے کی مکمل تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، معلوم ہوا فلاں فلاں قبیلہ وہاں جمع ہے۔ ایک نے مشورہ دیا ان کو وہاں جمع رہنے دو، ہم پیچھے سے جا کر کے ان کے گھروں پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان کو سرپرائز دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جب آپ ایک نیک نیتی سے سلامتی کا پیغام لے کر عمرے کی نیت سے نکلے ہیں تو آپ کو اپنی نیت پر ہی چلنا چاہیے۔ تلواریں ساتھ ہیں، اگر کسی نے مقابلہ کیا تو مقابلہ کیا جائے گا، اور اگر کسی نے راستہ چھوڑا تو عمرہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھی کی بات پسند آئی، آپ نکلے۔ جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ تنعیم کے قریب خالد بن ولید ابھی کفر پر ہیں، وہ اپنے 200 گھوڑ سواروں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں راستہ روکنے کے لیے۔ آپ نے وہاں سے راستہ تبدیل کیا، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، وہاں ایک کنویں کے پاس پراؤ ڈالا، کنویں میں بہت تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ نے اپنا تیر نکال کر اس میں پھینکا، ایسا پانی نکلا کہ 1,500-2 ہزار لوگ تھے، سب سیراب ہو گئے۔ بعض روایتوں میں 1400 تھے، بعض روایتوں میں 1500 تھے۔ باہر صورت وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں بدیل بن ورقا آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ میں نے اس راستے میں بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ آپ کا راستہ روکنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو ہم تو یہ جانور لے کر آئے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں، ہمارا لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اور سنو 3 مار کے لڑ کر اب مکہ والے تھکے ہوئے ہیں، اگر وہ پسند کریں تو ہم ان کو ریلیکس دے سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔ جنگ نہ کرنے کے معاہدے کی مدت تک اگر تو ان کو اسلام سمجھ آ گیا تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر اسلام سمجھ نہ آیا تو ان کو تیاری کرنے کا اچھا موقع مل جائے گا۔ آپ میری بات جا کر کے پہنچا دو۔ اس نے جا کر یہ بات پہنچائی، ان کو بات پر یقین نہیں آیا، پھر اپنا ایلچی بھیجا، اس نے بھی وہی جا کر بات پہنچائی، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، اس نے آ کر کے بات کی، تھوڑی آڑی ترچھی بات بھی کی، صحابہ کرام کے ساتھ کوئی سخت کلمات کا تبادلہ بھی ہوا۔ پھر اس نے دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی طاعت کرتے ہیں، جا کر بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں قریش کا سفارتکار ہوں، میں کئی بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، اور میں نے ایسی طاعت اور فرما برداری اور محبت اور عظمت کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی جیسی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی۔ آپ وضو کرتے ہیں تو زمین پر قطرے نہیں گرنے دیتے، ایک دوسرے کے ساتھ شینہ جھپٹی ہوتی ہے، ان قطروں پر ان کو حاصل کر کے اپنے جسم پر مسل لیتے ہیں۔ آپ حکم دیتے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ طاعت
میں نے ان میں دیکھی ہے جتنی کسی میں نہیں دیکھی۔ اگر آپ کو وہ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے صلح کا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اچھی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ 3 پیغام چلے گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ یہ ان کا سارا خاندان مکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی بات کا زیادہ اعتبار ہوگا، وجیح آدمی ہے، میرا داماد بھی ہے، میری بات سمجھی جائے گی۔ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا عثمان ان کو جا کر میرا پیغام پہنچا دو اور مکے میں دبک کر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو بھی پیغام دے دینا کہ اب دبکنے کی ضرورت نہیں ہے، اب سر اٹھانے کا وقت آ گیا۔ اب رب ذوالجلال تمہیں حقیقی آزادیاں عطا فرمانا چاہتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ سر اٹھا کر جیو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزادیاں عطا فرمانے جا رہا ہے۔ وہاں وقت دیا، مکے والوں نے سوچنے کا وقت لے لیا اور کہا آپ ادھر ہی رہیں، ہم آپ کو سوچ کر جواب دے کر واپس کرتے ہیں۔ آپ وہاں تھوڑے لیٹ ہو گئے، لیٹ ہوئے تو کسی بیوقوف نے یہ اطلاع عام کر دی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ دونوں طرف جوش اور جذبہ موجود ہے۔ مکے کے کچھ لوگوں نے ان کے بڑے صلح کی بات کر رہے ہیں، ان کے جوانوں نے پیچھے سے رات کا اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ حملہ کیا کیا؟ آپ کے پہرے داروں نے ان کو پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی بات کی مصلحت اور اس کے فائدے کو زیادہ سمجھتے ہوئے ان کو پھر آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان لیٹ ہوئے، ان کی شہادت کی خبر آؤٹ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، کہا بیعت کرو کہ اب ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ بیعت شروع ہو گئی۔ مختلف درختوں کے نیچے مختلف گروپوں میں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اتنے لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ میں نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ معلوم کرو۔ جب دیکھا کہ بیعت ہو رہی ہے تو اس نے بیعت کر لی اور آ کر کے بتایا کہ بیعت ہو رہی ہے۔ کہتے مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں اپنے بیٹے سے لیٹ ہو گیا۔ بیعت کیا تھی؟ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بایعناہ علی الموت، ہم نے بیعت کی تھی فدائی مشن کرنے کی کہ اب واپسی نہیں ہے، جب تک عثمان کا بدلہ نہ ہوگا اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ شروع میں بیعت کی، درمیان میں حضرت سلمہ پھر لائن میں لگ گئے، پھر بیعت کر لی۔ جب دیکھا کہ اب آپ کا ہاتھ فارغ ہوا ہے، آخر میں پھر بیعت کر لی، جھوم جھوم کر، گھوم گھوم کر، پلٹ پلٹ کر۔ اتنا جذبہ ہے، اتنا جوش ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال والاکرام کو یہ ادا اتنی پسند آئی، آپ نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا، کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ پر عثمان بھی بیعت کر رہا ہے۔ اتنی بیعت پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان بیعت کرنے والوں کے لیے اپنی خوشنودی اور رضوان کا پرچہ کاٹ دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ اکبر۔ وہ درخت والے، بیعت رضوان والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کو لازم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ اور نبی کے علم میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے امتی اور نبی کے علم میں بہت فرق ہوتا ہے، کوئی نسبت نہیں، ایسے نبی اور اللہ کے علم میں بہت فرق ہوتا ہے، کوئی نسبت نہیں۔ نبی کا علم ایک مخلوق کا علم ہے اور اللہ کا علم ایک خالق، مالک، علام اور علیم کا علم ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی علم ہوتا کہ حضرت عثمان تو زندہ ہے تو یہ سارا کام نہیں ہوتا تھا۔ جہاں اللہ بتا دے وہاں اللہ کا، نبی کا علم ہم سے کہیں آگے بڑھ جاتا۔ ان کو علم ہوتا ہے اور ہمیں علم نہیں ہوتا، اور جہاں اللہ نہ بتائے وہاں اللہ کے نبی کے پاس وہ علم نہیں ہوتا جو ان کے رب کے پاس ہوتا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیعت کی، حضرت عثمان بھی واپس آ گئے، اچھا پیغام لے کر واپس آئے۔ اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کے لیے انہوں نے سہیل بن عمرو کو بھیج دیا، ایک دو اور لوگ بھیجے، ناکام ہوئے۔ پیچھے سے سہیل آ گیا، سہیل کو اچھی طرح تسلی کے ساتھ پختہ بات تلقین کر کے بھیجا کہ دیکھنا کچھ بھی ہو جائے یہ بات ہم نے تسلیم نہیں کرنی کہ یہ اس سال آ کر کے طواف کریں گے اور عمرہ کریں گے، اس سال ان کو ہر سال واپس جانا پڑے گا۔ آ کر کے مذاکرات شروع ہوئے۔ پہلا مطالبہ، اس سال تم واپس جاؤ گے، عمرہ نہیں کرو گے۔ فرمایا مجھے تسلیم ہے۔ نمبر 2، جو لوگ چاہیں 10 سال کی مدت میں مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، جو چاہیں مشرکین مکہ کے ساتھ مل جائیں، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور ان کی آپس میں 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جو مسلمان مرتد ہو کر مکہ آنا چاہے، مکے والے اس کو ویلکم کہیں گے، اور جو مسلمان مکہ سے مدینہ آنا چاہے، مدینے والوں پر لازم ہے کہ اس کو واپس کریں۔ فرمایا یہ ساری شرطیں قبول ہیں۔ ابھی وربلی بات ہوئی تھی کہ سہیل بن عمرو جو مذاکرات کرنے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سہیل آ گیا ہے، اب کام آسان ہو جائے گا۔ سہیل آسانی کے معنی میں ہے، یہ نیک فالی لینا میرے نبی کی سنت ہے، بد فالی لینا ناجائز ہے۔ بد فالی کیا ہے؟ یہ ہمارے گھر کے اوپر کوا بیٹھ گیا ہے، اس کا مطلب معلوم نہیں کیا ہے۔ یہ میری ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے، اس کا معلوم نہیں کیا مطلب ہے۔ یہ کبوتر سیدھے سے الٹے ہاتھ کی طرف چلا گیا، اب مجھے سفر پر نہیں جانا چاہیے۔ بچہ پیدا ہوا، اس کی چارپائی پر تالا لگا دو اور اس کے دروازے پر یہ کر دو اور ماتھے پر کالک مل دو۔ گاڑی خریدی ہے تو اس کے ساتھ جوتے باندھ دو۔ یہ سب توہمات پرستی اور بدفالی اور سپرسٹیشنز، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہندوانہ طریقہ ہے۔ لیکن کسی اچھے کام، اچھی بات، اچھے لفظ سے کوئی اچھا معنی نکال لینا اور اپنی معنویات کو، اپنے مرال کو اپ کر لینا، یہ طریقہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ آپ کو اپنی کوئی چیز گم ہو گئی، آگے سے ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا واجد۔ واجد کا معنی گمشدہ چیز کو پانے والا۔ آپ یہ سمجھو کہ میرے پاس واجد آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری چیز مل جائے گی۔ آپ پیپر دینے جا رہے ہیں، ملنے والا ملتا ہے، وہ اس کا نام فالح ہے، مثلا ناجح، کامیاب کے معنی میں ہے۔ آپ اس سے یہ معنی نکال لو کہ مجھے کامیاب بندہ مل گیا، میں پیپر دینے جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ کسی الفاظ سے، کسی حالات سے اپنے لیے اچھا معنی نکالنا، اپنے مرال کو اپ کر لینا، خوش فالی، نیک فالی لینا، یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور کسی لفظ سے بد فالی لے کر اپنے آپ کو بجھا دینا، اپنے معنویات کو گرا دینا اور اپنے کاموں کو روک دینا اور بند کر دینا، یہ ہو گیا ہے میں اب یہ نہیں کروں گا، وہ ہوا ہے تو اب میں یہ نہیں کروں گا، یہ جو توہمات پرستی ہے اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں۔ تیرے گلے میں دھاگا باندھا ہوا ہے، اس کو کاٹ دو بھائی، کہتا ہے تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ ہم تو اللہ کے فضل سے کبھی نہیں باندھتے۔ یہ 11 گلاس دیتا ہے دودھ کے، 10 کر دے گا تو اس کی ایک بھینس مر جائے گی۔ ہم تو کوئی بھی نہیں دیتے، ہماری کبھی نہیں مرتی اللہ کے فضل سے۔ یہ شیطان کی پوجا کے طریقے ہیں۔ جیسے ریوڑ میں آپ اپنی بکری چھوڑو تو اس پر کوئی نشانی لگا کر چھوڑو گے تاکہ علم رہے کہ یہ تیری بکریاں ہیں، یہ میری بکریاں ہیں۔ یہ دھاگے، یہ گلے میں، یہ بازو میں، یہ شیطان اپنی نشانی لگاتا ہے، رب ذوالجلال کو بتاتا ہے کہ یہ میری بھیڑیں ہیں، تیری نہیں ہیں، کوئی ضرورت نہیں ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے دھاگا باندھا ہوا تھا، اور میں کیا فائدہ اس کا؟ کہتا ہے یہ کمزوری کا علاج ہے، لا تزیدک الا وہنا، یہ تیری کمزوری میں اضافہ کرے گا، یہ تجھے طاقت نہیں دے سکتا۔ ہر قسم کے تعویذ، دھاگے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں دم کا تصور ہے۔ آپ قرآن پڑھو، آخری صورتیں پڑھو، فاتحہ 7 بار پڑھو، اس کا دم کرو، اپنے آپ کو کرو، اپنی اولاد کو کرو، اس کا تصور اسلام میں موجود ہے اور اس کی بڑی تاثیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھی آتے ہیں، کہتے ہیں ہم جہاد پر جا رہے تھے، راستے میں ہمیں بھوک لگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک گاؤں ہے،
ہم نے ان سے کھانا مانگا، ان ظالموں نے کھانا دینے سے انکار کیا، ہم بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں پیغام ملا کہ ہمارے چودھری کو سانپ نے کاٹ لیا، تو تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ اب آپ بتاؤ، ہمارے معاشرے میں سانپ کے کاٹے پر کبھی کوئی دم والے کے پاس گیا؟ ویسے میڈیکیٹڈ بات ہے، ہسپتال جانا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں دم کرنے والا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہاں میں دم کرتا ہوں، لیکن تم نے پہلے ہمیں کھانا نہیں دیا، پہلے ہمارے ساتھ طے کرو کہ کیا دو گے۔ بکریاں دینے کا وعدہ ہوا، جا کر کے دم کیا، 7 بار فاتحہ پڑھ کر پھونک مارتا تھا، ایک بار اعوذ باللہ بسم اللہ فاتحہ، پھونک مارتا تھا، اس پر تھتکارتا تھا، تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ رسیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کی ایک ایک رسی کٹ رہی ہے۔ جیسے 7 بار دم مکمل ہوتا، وہ ٹھیک ہو جاتا، متعدد بار ایسے کیا، اس کی زہر ختم ہو گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی کیسی تاثیر ہے۔ اور پھر یہ نظر لگ جانا برحق ہے، اس امت کی موتوں کی اکثر وجہ نظر کا لگ جانا ہے۔ عہد نبوت میں ایک خوبصورت نوجوان نہا رہا تھا، دوسرے کی نظر لگ گئی، وہ گرا اور تڑپنے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو؟ نظر سے انسان قتل ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے، کسی کا جسم اچھا لگے، کسی کی آواز اچھی لگے، کسی کی آنکھ اچھی لگے، کسی کا مال اچھا لگے، کسی کی کوئی چیز اچھی لگے، اس وقت ماشاء اللہ پڑھا کرو۔ اگر تم ماشاء اللہ پڑھ دو گے تو وہ تمہاری نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا، اور اگر وہ بے احتیاطی کرتا ہے تو آپ اپنی نظر کے لیے آخری کلوں کا دم پڑھ کر اپنے آپ کو روٹین میں مستقل طور پر دم کرتے رہو، انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ کو محفوظ رکھے گا۔ فرمایا سہیل آ گیا ہے، اب کام آسان ہو جائے گا۔ باتیں طے ہو گئیں، اتنی دیر میں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل کا اپنا بیٹا آ گیا، کہتا ہے جی آپ معاہدہ تھوڑا لیٹ کرو، پہلے مجھے اپنے ساتھ شامل کر لو۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا، سہیل کہتا ہے اس کو بالکل آپ نہیں لے سکتے، آپ کی بات ہو چکی ہے۔ فرمایا لیکن سائن تو ابھی نہیں ہوئے۔ تو کہتا ہے بھلے سائن نہیں ہوئے، اگر آپ میرے بیٹے کو لوگے تو میں کوئی مذاکرات کرنے کے موڈ میں نہیں، میں جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیل میری ذات کے لیے، میرے لیے اس بچے کو چھوڑ دو، اور باقی معاہدہ ہم پورا کرنے کو تیار ہیں۔ کہتا ہے میں نہیں چھوڑتا۔ آپ نے فرمایا بیٹے آپ واپس چلے جاؤ، اللہ آپ کا مددگار ہوگا۔ صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، پھٹنے جا رہے ہیں، اتنے جذبات کا غلبہ ہے۔ ابھی تو بیعت ہوئی تھی، موت پر بیعت ہوئی تھی، جذبات ابھر گئے تھے، اور ابھی بات ایسی ہو رہی ہے ان کا بندہ آئے گا، ہمیں واپس کرنا پڑے گا، ہمارا جائے گا، یہ واپس نہیں کریں گے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھنے والا ہے۔ آپ نے واپس کر دیا، ابو جندل چیخ رہا ہے مسلمانوں مجھے کدھر واپس کر رہے ہو؟ بہت جذباتی ماحول ہو چکا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر بہت دور تک ہے، وہ موجودہ حالات سے متاثر نہیں ہو رہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاہدے کے اثرات کہاں تک جا کر ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جندل کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، منہ سے تو یہ کہہ رہے ہیں ابو جندل دن تھوڑے ہیں، صبر کر اللہ اجر دے گا، لیکن کہتے ہیں میں اپنی تلوار کا دستہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا کہ یہ خود ہی پکڑ لے، میں بھی نہ پکڑاؤں، ہمارا معاہدہ بھی نہ ٹوٹے، یہ خود ہی پکڑ کر اپنے ابا کی گردن کاٹ دے، لیکن اس نے سستی دکھائی اور معاہدہ ہو گیا۔ لکھنے کی باری آئی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے ہیں، لکھو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے لوگوں کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے۔ سہیل کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ہم نے آپ کو محمد رسول اللہ مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ لکھو یہ محمد بن عبداللہ کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی لکھ چکے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا سہیل کی بات مان لو۔ علی کہتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں نا، تو میں کیسے مٹا دوں؟ فرمایا اچھا ایسا کرو وہ لفظ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، میں اپنے ہاتھ سے مٹا دیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نبی الامی، کہ آپ دنیا والوں سے پڑھے ہوئے نبی نہیں تھے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے
فرمایا نحن امۃ امیہ، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، لا نکتب ولا نحسب، نہ ہمیں لکھنا آتا ہے نہ حساب کرنا آتا ہے، مہینہ ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کو ہلا کر کے 3 دفعہ فرمایا 30 کا ہوتا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو ہلایا اور انگوٹھا فولڈ کر دیا، فرمایا مہینہ 29 کا ہوتا ہے، ہم تو سادہ سادہ باتیں جانتے ہیں، ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے لفظ رسول اللہ کو کاٹ دیا، معاہدہ لکھا گیا، مکمل ہو گیا۔ واپس آئے، صحابہ اکرام کے جذبات دیکھنے والے ہیں، بہت پریشان ہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئے تھے، معاہدہ ہوا عمرہ نہیں ہوگا، پھر حضرت عثمان کے معاملے میں ہم تو لڑنا چاہتے تھے، معاہدہ ہوا ہے کہ صلح ہو جائے گی، ہم جب 313 تھے تو باطل سے نہیں دبتے تھے، آج ہم 1500 کی تعداد میں، اور آج ہم دب کر معاہدہ کریں، ہمارا مسلمان آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس کو عذاب دیں، ان کا کافر ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا، یہ ہم دب کر معاہدہ کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر نہیں کر سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے جی آپ بتائیں کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ ہاں سچا نبی ہوں۔ تو ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ بولے ہاں ایسا ہی ہے۔ تو ہمارے قتل ہونے والے شہید ہوں گے، ان کے مردار ہوں گے، ایسا نہیں ہے؟ کہا ایسا ہی ہے۔ تو کہا پھر یہ کیا بات ہوئی، اتنا دب کر معاہدہ ہم کیوں کریں؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا عمر سمجھ لو، سوچو تو صحیح کس سے بات کر رہے ہو؟ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول تیرے سے بات کر رہا ہوں۔ کوئی جواب نہیں تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ واپس گئے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ باتیں شروع کر دی کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم ایسا معاہدہ کیوں کریں؟ تو کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا جواب دیا؟ کہنے لگے جی انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہا تو پھر اس کے آگے کون سی بات ہو سکتی ہے؟ صبر کرو، آپ کی ڈاچی کی کوہان تھامے رکھو، اللہ بھلے دن لائے گا، پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جذبات میں باتیں کرتا رہا، بعد میں جب میں نے سوچا بڑا پریشان ہوا، صدقہ خیرات کیا، غلام آزاد کیے، نفل نوافل ادا کیے، اللہ سے استغفار کرتا رہا، یہاں تک کہ میرا دل مطمئن ہوا کہ رب ذوالجلال مجھ پر راضی ہو گیا۔ اب وہ جانور جو کعبۃ اللہ کے لیے لائے تھے ان کو ذبح کرنا ہے، بالوں کو کاٹنا، منڈوانا ہے، احرام کھولنا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو معاہدہ ہو چکا، اس دفعہ ہم عمرہ نہیں کر سکتے، آپ اپنے احرام کھول دو، جانوروں کو ذبح کر دو، بال منڈوا دو۔ کوئی بات نہیں مان رہا، آپ بہت پریشان ہیں۔ آسمان آج کیا دیکھ رہا ہے کہ وہی جو چند دن پہلے آپ کا گرا ہوا پانی، آپ کا پسینہ، آپ کا وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے اشاروں پر چلتے تھے، آپ کے ہاتھ پر موت اور جان دینے کو تیار تھے، ابھی آپ کا حکم نہیں مان رہے۔ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے قوموں کا، یہ بھی کسی کی طاقت کا چیک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت پریشان ہوئے، اپنی گھر والی ام سلمہ کے خیمے میں آتے ہیں، بہت پریشان ہیں۔ کہا خیر تو ہے، آپ اتنے پریشان ہیں؟ فرمایا پریشان کیوں نہ ہوں، میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں جانور ذبح کرو، وہ نہیں کرتے، میں کہتا ہوں سر منڈوا دو، وہ نہیں منواتے، میں کہتا ہوں احرام کھول دو، وہ نہیں کرتے۔ کہنے لگی یہ کون سی پریشانی کی بات ہے، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ کہا کیسے؟ فرمایا کہنے لگی آپ اپنا جانور ذبح کر دیں، آپ اپنا سر منڈوا دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، جیسے آپ نے جانور ذبح کیا، سب کے سب اپنے جانور پر ایسے ٹوٹ پڑے، قریب تھا کہ ایک دوسرے کی چھری سے زخمی نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ بات کیا تھی، معاملہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا، وہ رکے ہوئے کیوں تھے؟ اس لیے کہ ہمارے جذبات کو دیکھ کر ہو سکتا ہے رب ذوالجلال کوئی نیا آرڈر جاری کر دے اور ہمارے جذبات پورے ہو جائیں۔ جب دیکھا کہ اب فیصلہ حتمی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے جب امید ٹوٹ گئی کہ اب کوئی اور فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہی طاعت کے جذبات واپس آئے، اسی طریقے سے انہوں نے بات کو مانا اور اپنے جانوروں کو ذبح کیا، سر منڈوائے، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور وہاں سے واپس آئے۔ میرے عزیز بھائیوں،
یہ معاہدہ تھا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. ایک طرف مسلمان تھے، ایک طرف کافر تھے. اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس سے سب سے کڑوی شرط دو تھیں. اس دفعہ تم عمرہ نہیں کرو گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی آپ نے ہمیں خواب نہیں سنایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، تو اب ہم واپس کیسے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہ خواب میں تھوڑا تھا کہ اس سال کریں گے، یہ تو تھا کہ کریں گے اور کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ تھوڑا تھا کہ اس سال کرنا ہے. یہ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. لوگ تاریخ دان اس واقعے کا نام باب صلح الحدیبیہ لکھتے ہیں، صلح حدیبیہ کا واقعہ. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی بصارت دیکھو، بصیرت دیکھو، وہ اس کا نام رکھتے ہیں باب غزوۃ الحدیبیہ. باب ہے حدیبیہ کا غزوہ. غزوہ کس معنی میں ہے کہ کتنی بار جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی. اگر مسلمان جائیں دونوں مسلح ہوں اور جنگ نہ ہو تو اس کو غزوہ نہیں کہتے، غزوہ کہتے ہیں. اور پھر آپ کے بیعت کرنا کہ جانیں پیش کر دیں گے واپس نہیں جائیں گے، یہ غزوہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ جنگ نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے بغیر جنگ کے فتح عطا فرمائی اور رب ذوالجلال والاکرام نے یہ آیات نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تیرے لیے بہترین واضح قسم کی فتح عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عطا فرمانا کہا ہے، فتح کا نام دیا ہے، اور فتح صلح میں نہیں ہوتی، فتح غزوے میں ہوا کرتی. وہ لوگ جو مسلمانوں کو اپنے مقابلے میں فریق تسلیم نہیں کرتے تھے، اس معاہدے کے بعد انہوں نے اپنے مقابلے کی سیاسی پارٹی تسلیم کیا مسلمانوں. ان کی آج تک یہی رٹ تھی کہ ان کا راستہ روکا جائے، ہے نا. جو لوگ ان کی بات مانے ان کو اسلام سے دور کیا جائے، ان کو لوگوں تک پہنچنے سے روکا جائے، ان کو محدود کیا جائے، ان کو کارنر کیا جائے، ان کو غاروں میں، پہاڑوں میں اور جو عوامی پذیرائی ہے اس سے ان کو دور رکھا جائے، عوام سے ان کو دور رکھا جائے. یہ ان کی رٹ تھی. آج اپنے ہاتھوں سے پروانہ لکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے ساری زمین دعوت کے لیے آزاد ہے. وہ بات کہ دعوت کا میدان کھلا رکھنا، کام کی آزادی دینا، یہ بہت بڑی بات تھی جو تست میں رکھ کر مکے کے مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی کہ آپ کو آج کے بعد کام کی آزادی ہے. معاہدہ کیا ہوا؟ آج کے بعد ہم آپ کا راستہ نہیں روکیں گے. یہ ان کی شکست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راستے نہیں روک رہے تھے، وہ آپ کے راستے روکتے تھے. آج آپ تو پہلے بھی ان کے راستے نہیں روک رہے تھے. آپ نے اگر لکھ دیا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے تو کیا لکھا؟ ہم نے تو وہ کرتے تھے جنہوں نے آج معاہدہ کیا کہ آج کے بعد ہم آپ کا راستہ نہیں روکیں گے. یہ بہت بڑی فتح تھی. کام کی آزادی حاصل ہونا بہت بڑی فتح ہوا کرتا ہے. مدینے والوں سے میثاق مدینہ کر کے آپ نے مدینہ میں کام کی آزادی حاصل کی. مکے والوں سے صلح حدیبیہ کر کے آپ نے وہاں تک ایکسس حاصل کی، وہاں تک کام کی آزادی حاصل کی. اور ان دونوں کو ہولڈ پر رکھ کر آپ نے اگلے فترہ میں، اگلے موقع پر عیسائیوں اور یہودیوں کا مقابلہ شروع کیا. ادھر خیبر فتح کیا، ادھر موتا کی لڑائی عیسائیوں کے خلاف ہوئی، اور ادھر خط لکھ لکھ کر بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی. ادھر سے فارغ ہوئے، اس میدان میں کام شروع کر دیا، ادھر سے فارغ ہوئے. انہوں نے بدمعاشیاں کی، انہوں نے مسلمانوں کا کیا ہوا معاہدہ توڑا، تو واپس آ کر کے مکہ فتح کیا. سارے دشمنوں کو اکٹھا ہو کر اپنے اوپر حملہ آور نہیں کیا، نہ سب کے ساتھ میدان محاذ کھولا، بلکہ ایک کو ہولڈ پہ رکھا، دوسرے کا مقابلہ کیا، ادھر سے آزادی حاصل کی، ادھر کام کیا. یہ سیرت ہے، یہ سیاست ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. کافر کفر پر رہے، مشرک شرک پر رہے، یہودی یہودی رہے، عیسائی عیسائی رہے، لیکن ہمیں کام کی آزادی حاصل ہو. یہ معاہدات ہیں، تاریخی معاہدات ہیں. ایک میثاق مدینہ اور ایک صلح حدیبیہ کا معاہدہ. آج ہم مسلمانوں کو قریب کرنا چاہیں، مسلمانوں کی فرقہ واریت کو کم کر کے کافر کی سازش کو ناکام کرنا چاہیں، تو لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، اور تم ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہو، اس کو اپنے پاس بلا رہے ہو اور تم اس کے پاس جا رہے ہو. ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں ایسی دعوت نہیں چاہیے. کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہو،
کوئی اس عقیدہ درست کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو جائے پہاڑ میں، لیکن ہم کسی بدعتی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، ہم کسی مشرک کو قریب نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کسی اور نبی کی سنت ہوگی، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے، یہ کسی اور شخص کا طریقہ ہوگا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ وہ تو کافر کے کفر کے باوجود معاہدات کر کے اپنے لیے کام کی آزادی حاصل کرتے ہیں، اور ہم کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، غلطیاں تو سب میں ہیں، ان کو قریب کریں، ان کو قریب کریں، فرقہ واریت کو کم کریں، کافر کی سازش کو ناکام کرنے کی کوشش کریں، تو آج ہم پر فتوے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے دین مشرکوں، کافروں، یہود و نصارہ کو ساتھ معاہدات کریں اور اپنے لیے کام کی آزادی، کام کے لیے راستے کھولیں، تو رب ذوالجلال اس کو فتح مبین قرار دیتا ہے۔ اب وہ آیتیں تو نازل نہیں ہوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی قربتیں، ان کا آپس میں قریب ہونا، اس سے توحید کے لیے راستے بھی کھلتے ہیں اور اس سے کافر کی سازش بھی ناکام ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 10 ممالک افغانستان پر حملہ آور ہوئے، مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا پائی پیسہ، ان کا دجل و فریب، ان کا میڈیا، ان کے سب ناکام ہوئے۔ آج وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں کے عقائد کا اختلاف، ان کی عقیدے کی غلطیاں، ان کے عمل کی غلطیاں، ان کا تصوف، ان میں عقیدے کی شرکیات والی باتیں، یہ آج سے نہیں، یہ 12، 13، 14، 100 سال سے ہیں، اور آئندہ بھی یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ لیکن ان کو ایک اسلام کے نام پر قریب کرنا اور ان کی فرقہ واریت کو ختم کر کے، ان کے آپس کی لڑائیاں ختم کر کے، ان کے جان مال کو محفوظ کر کے، اپنے ساری کوششوں، اپنی ساری گنوں کا رخ دشمن کی طرف موڑنا، آج بھی اس کی ضرورت ہے، اور یہی سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر ہمیں لڑانا چاہتا ہے، وہ عیسائی، وہ یہودی، جن کا صدیوں پر محیط آپس میں بہت بڑا جھگڑا، دشمنی، ہمیشہ سے عیسائی یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل سمجھتے رہے، آپس میں لڑتے رہے، آج وہ شیر و شکر ہو کر ساری گنوں کا رخ مسلمانوں کی طرف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمان آپس کی غلطیاں عقیدے کی ہوں یا عمل کی ہوں، ان کو لے کر ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت یہ نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو اپنے پاس رکھو، سیز فائر کرو، ایک دوسرے کے گلے مت کاٹو۔ اگر آپ کو خون کا اور خون بہانے کا شوق ہے تو دشمن سب سے بڑا اتحاد بنا کر آپ کے ملکوں پر حملہ آور ہے۔ آج مسلمان جگہ جگہ کٹ رہا ہے، وہ فلپائن ہو، انڈونیشیا ہو، آگے آ جاؤ اراکان ہو، آگے کشمیر ہندوستان ہو، افغانستان اور فلسطین ہو، عراق اور مالی ہو، صومال ہو یا چچنیا اور داغستان ہو، کسی جگہ پر بھی مسلمان کافر کو نہیں کاٹ رہا، ہر جگہ پر مسلمان کو کافر کاٹ رہا ہے۔ لڑنے کا شوق ہے تو جاؤ، مسلمانوں کو مت کاٹو، ان کی اصلاح کے لیے دعوت کا کام کرو، ان کے لیے دعوتی منصوبے بناؤ، ان کا عقیدہ درست کرو، ان کا عمل درست کرو، اور کاٹنے مارنے دھاڑنے والا کام وہ کافروں کے مقابلے میں کرو۔ یہی میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے، یہی صلح حدیبیہ کا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔